मरहूम इरफान साहब एक जुमला पढ़ा करते थे, उन्हीं के हवाले से 2 जुमले सुन लें। मरहूम पढ़ा करते थे कि तारीख़ इस्लाम में 4 तमाचे ऐसे हैं जिन पर कहर खुदा नाजिल हुआ। पहला तमाचा जनाब इब्राहिम को नमरूद ने मारा, नमरूद पे मच्छर का अज़ाब आया। दूसरा तमाचा जनाब यूसुफ को जब उनके भाइयों से ख़रीद कर उस जगह से गुजारा गया जहाँ रास्ते में यूसुफ को माँ की कब्र नज़र आई। काफ़िले से बिछड़े, पीछे हुए माँ की कब्र पर आए, अपने आप को गिराया, लिपटे और लिपट के रोने लगे। ग़ुलाम आया, उसने यूसुफ को तमाचा मारा, ग़ुलाम का हाथ शल हो गया। जवाब है जवाब, मासूम नबी कब्र पे गया भी है, कब्र पे रोया भी है, कब्र से लिपटा भी है। मुसलमानों, अगर कब्रों पे जाना बिदअत होता तो कभी मासूम इस फेल को अंजाम न देता। तीसरा तमाचा कूफे में दरिया के किनारे यतीमान मुस्लिम को हारिस ने मारा। चौथा तमाचा सुन लो, चौथा तमाचा बस मैं साल में 1 बार पढ़ता हूं, 10 मुहर्रम को। तुम समझ गए? सुना देता हूं। हाँ, तुम समझ गए। जब हुसैन का सर नोके नेज़ा पर आया, सकीना हाय बाबा कहती हुई बढ़ी। शिमर ने एक हाथ से सकीना के हाथ को पकड़ा, एक हाथ से तमाचा मारा। जज़ाकल्लाह, आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। आप रोते भी खूब हैं, आप रोते भी खूब है, जज़ाकल्लाह। आज मैं तीसरा तमाचा पढ़ता हूँ, तीसरा तमाचा। लेकिन आज 2 लोग दुआएं मांगे। एक पर्दे के उस पार बैठी मेरी माँ और बहनें अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगे, और दूसरा भाई भाई के लिए दुआ मांगे। 2 लोग मांगे। जनाब मुस्लिम के 2 बच्चे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम। एक 7 साल का, एक 9 साल का। मैंने उम्र बता दी, अपने बच्चों के चेहरे सामने रखना और घरों तक रोते हुए जाओगे। जनाब मुस्लिम अपने दोनों बच्चों को काज़ी शुरा को दे गए थे। जब कूफे में कर्फ्यू लगा, मलऊन ने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 मासूम से बच्चे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम। एक 7 साल का, एक 9 साल का। कूफे की अंधेरी गलियों में एक भाई दूसरे भाई के छोटे छोटे हाथों को पकड़े चला जा रहा है। भूख है, प्यास है, रात का सन्नाटा है, कोई चाहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, गरीबुल वतनी है। अल्लामा मीर अनीस मीर पढ़ा करते थे कि जाती थी अजल साथ, जिधर जाते थे दोनों, पत्ता भी खड़कता था तो डर जाते थे, तो डर जाते थे दोनों भाई। चलते जा रहे हैं। चलते चलते छोटा भाई इब्राहिम बड़े भाई से कहता है, भैया मोहम्मद, अब भूख की वजह से चला नहीं जाता। एक मतलब मोहम्मद कहता है, वो देखो भाई, सामने दरख्त नजर आ रहा है, दरख्त के पास तालाब है, आज इस दरख्त पे पना ले लेंगे। जब सुबह नमूदार होगी, कोई काफिला गुजरेगा, उसके साथ शरीक हो जाएंगे, कूफे से बाहर निकल जाएंगे। तारीख कहती है दोनों भाई आए, दरख्त पे सवार हुए। एक भाई ने दूसरे भाई की बाहों में बाहों को डाला, रुखसार से रुखसार मिलाए, रुखसार से रुखसार मिलाए। दोनों भाई सो गए। अभी दोनों की आग लगी थी कि शब की तारीखी में एक मोमिना पानी भरने के लिए आई। उसे चांद की रोशनी में सतह तालाब पर 2 चांद नजर आए, 2 चांद नजर आए। अब जो सर उठा के देखा तो क्या देखा? 2 मासूम से बच्चे, 2 फूल से बच्चे बाहों में बाहें डाले सो रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोमिना ने बेदार किया। अब मसाइब का आगाज हो रहा है, मातम कर लेना। मोमिना ने बच्चों को बेदार किया। दोनों बच्चे नीचे आए। मोमिना ने पूछा, ए बच्चों तुम कौन हो? बच्चों ने कहा, ए बीबी, अगर तू हमें इब्ने ज़ियाद के हवाले ना करे तो हम बताएं हम कौन हैं। मोमिना ने कहा, वादा करती हूँ अभी होंगे क़यामत के मसाइब, अभी तुम्हारे सरों सीने से मातम की आवाज़ आएगी, सुन लो मसाइब। मोमिना ने कहा, वादा करती हूँ इब्ने ज़ियाद के हवाले नहीं करूँगी। बच्चों ने कहा, ये बताओ क्या तुम मदीने के सरदारों को जानती हो? मोमिना ने कहा, मदीने के सरदारों पर मेरी जान कुर्बान। बच्चों की जान में जान आई। चलो परदेश में कोई अपना मिल गया।
کب مدینے کے سرداروں کے والد علی کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں. کہا علی کے بھائی عقیل کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں. کہا عقیل کے بیٹے مسلم کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں. بچوں نے کہا بس ہم یتیم مسلم. اب اٹھاؤ سروں کو, مجھے دیکھ سکتے ہو دیکھ لو. اے میری پردہ دار ماں اور بہنوں, جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دینا. اب مصائب کا آغاز ہو رہا ہے, مصائب کا آغاز ہو رہا ہے. جیسی مومنہ نے دیکھا یہ بچے خانوادہ عصمت و طہارت کے, آگے بڑھی, دامن میں بچوں کو چھپایا, سینے سے لگایا, گھر پہ لے آئی. ماتم کر لینا. جیسی مومنہ بچوں کو گھر لے کے آئی, مومنہ نے کیا دیکھا؟ بچوں کے بالوں میں مٹی لگی ہے, چہرے پر دھول ہے, ماتم کرنا, لباس گندا ہے. ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے بچوں پہلے تم نہا لو بعد میں کھانا کھا لینا. ایک مرتبہ چھوٹا بھائی آگے بڑھ کے کہتا ہے مومنہ ہمیں تو نہانا بھی نہیں آتا. کیا تمہارے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے؟ نہ ایسے نہیں رویا جاتا. اے میری پردہ دار ماں اور بہنوں, اگر تم تک میری آواز آ رہی ہے تم آوازیں بلند کر لو. لگ رہا ہے یہ مرد شرما رہا ہے رونے کے لیے, تم تک مصائب پہنچے نہیں. کیا کہا؟ اے مومنہ ہمیں تو نہانا نہیں آتا. جیسے ہی مومنہ نے پہلا کٹورا پانی کا ڈالا, ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے, جیسے ہی پہلا کٹورا پانی کا ڈالا, باقر بھائی چھوٹا بھائی بہت دنوں کے بعد مسکرایا. اللہ اللہ, نہ جو نہیں سمجھا نا, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ لو اور ہائے بلند کر لو. جیسے ہی پہلا کٹورا پانی کا ڈالا, چھوٹا بھائی بہت دنوں کے بعد مسکرایا. مسکرا کے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا محمد آج اماں بہت یاد آ رہی ہے. مادر بھیا اماں ایسے ہی پیار کرتی تھی, اماں ایسے ہی نہلاتی تھی. بھیا بہت دن ہو گئے اماں نے گلے سے نہیں لگا. جزاک اللہ, اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. بچوں نے کھانا کھایا, بس میرے کلیجے میں طاقت نہیں. بچوں نے کھانا کھایا, ابھی لیٹے تھے. مومنہ کا ملعون داماد حارث گھر میں آ چکا تھا. چھوٹا بھائی خواب سے اٹھا, نیند سے اٹھا, بڑے بھائی کو اٹھایا. بھیا اٹھو محمد. کیا ہوا ابراہیم؟ بابا مسلم خواب میں آئے تھے, تماچے پہ مجلس تمام ہو جائے گی. بابا کہہ رہے تھے بچوں مصیبت کے دن ختم ہو گئے. محمد نے کہا ابراہیم میں نے بھی یہی دیکھا. بابا کہہ رہے تھے مصیبت کے دن ختم ہو گئے. بچے گلے ملے, رونے لگے. رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچی. مر جاؤ گے, اولاد والے ہو تو برداشت نہیں کر پاؤ گے. حارث نے مومنہ سے پوچھا, مومنہ بتا نہیں پائی. صاحب دمت الثاقبہ لکھتی ہیں, میں پڑھ کے بول رہا ہوں. اب مولا عباس کا علم میرے سامنے ہے. اے گونڈی والوں, اگر میں تمہیں رلانے کے لیے پڑھوں اور ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہو, مولا عباس مجھے معاف نہ کرے. چاہیے دمت الثاقبہ اٹھا کے دیکھیے گا. چراغ کو اٹھایا, اس حجرے میں پہنچا جہاں تو معصوم سے بچے رو رہے تھے. ملعون حجرے میں آیا, کیا دیکھا؟ 2 بچے گلے مل کے رو رہے ہیں. ملعون نے پوچھا تم کون؟ بچوں نے کہا ہم یتیم مسلم. اب کر لینا ماتم, جن کے ہاتھ آزاد ہے سینے پہ رکھ لے. جیسے ہی سنا یتیم مسلم, ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکڑا. آئے آئے نہ, جو میں نے پڑھا ہے وہ تو ابھی میں نے پڑھا ہی نہیں. جو میں نے پڑھا ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں. ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکڑا, ایک ہاتھ سے ابراہیم کے بالوں کو پکڑا. اتنی سختی سے پکڑا بچوں کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا. جزاک اللہ. حیا نہیں, آوازیں بلند کرو. یہ دل رونے کے ہیں, بچوں کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا. ملعون لے گیا, لے جا کر باندھ دیا. ہم سے کہتے ہو شیعوں روتے کیوں؟ ہم سے کہا کرو مر کیوں نہیں جاتے؟ اے گوونڈی والو,
باندھا رسی سے جاتا ہے، رسی سے نہیں باندھا، محمد کے بالوں سے، ابراہیم کے بالوں کو باندھا، ابراہیم کے بالوں سے محمد کے بالوں کو باندھا، باندھنے کے بعد ایک تماچا محمد کے مارا۔ جوان ہاتھوں کو روکو، تھوڑا ہاتھوں کو روک لو، ہاتھوں کو روک لو، مجلس تمام ہو رہی ہے، نہیں اب کچھ جوان بھی برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک تماچا ابراہیم کے مارا۔ اب بھائی بھائی کی دعا مانگے، بھائی بھائی کا چہرہ سامنے رکھے۔ ہمارے شریعت کا قانون ہے، ساحل بھائی، ذاکر بھائی، اگر جانور بھی ذبح کرو تو چھری نہ دکھاؤ، تلوار کو نکالا۔ کب پہلے تم میں سے کون قتل ہوگا؟ بچوں نے کہا پہلے ہم نماز پڑھیں گے۔ دیکھو گونڈی کے جوانوں، نماز کا مرتبہ دیکھو، نماز کی اہمیت دیکھو۔ مسلم کے بچے آخری وقت میں بھی نماز نہ بھولے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ جیسی تلوار نکالی، بھائی بھائی کے لیے دعا مانگے، دعا مانگے، جیسی تلوار نکالی، چھوٹا بھائی آگے گر کے کہتا ہے پہلے مجھے مار دے، میرے سامنے میرا بھائی مارا جائے۔ آخری جملے مجلس تمام ہو گئی، میں دیکھ نہیں پاؤں گا، بڑا بھائی آگے گر گیا، میرے بھائی کو نہ لو رونے والوں، مجلس تمام ہو گئی۔ کل پڑھوں گا مصائب سید سجاد، کل کے لیے مصائبوں کو روک کے رکھا تھا تاکہ تم رونے میں حیا نہ کرو۔ آخری جملہ دعائیں مانگنا۔ تاریخ کہتی ہے حارث کی تلوار چلی، بڑے بھائی کا سر کٹا، جو سر جھکے ہیں اٹھا لے، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، بڑے بھائی بھائی کا چہرہ سامنے رکھو۔ جیسے ہی سر کٹا، حارث نے بڑے بھائی کے سر کو چھوڑا، لاشے کو اٹھایا، دریا میں پھینکنے کے لیے چلا، وہ دریا میں پھینکنے کے لیے چلا۔ صاحب تمتع ثاقب لکھتے ہیں چھوٹے بھائی کو موقع ملا، بڑے بھائی کا سر اٹھایا، خون صاف کیا، ہونٹوں کو چوما، ایک جملہ کہتا ہے بھیا جانا نہیں، ماتم ماتم ماتم، بھیا جانا نہیں، بھیا ہم بھی آ رہے ہیں، بھیا جانا نہیں، بھیا جانا نہیں، بھیا ہم بھی آ رہے ہیں۔ حارث نے لاشے کو پھینکا، لاشا آگے نہیں بڑھا، وہیں پر رک گیا۔ حارث لوٹ کے آیا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ دو شہید ایسے ہیں جن کے سر پس گردن کاٹے گئے، ایک زہرا کا بیٹا۔ حارث لوٹ کے آیا، کیا دیکھا؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سر سے بات کر رہا ہے۔ حارث نے کہا سر کو اٹھا، بچے نے سر نہ اٹھایا، جب بچے نے سر نہ اٹھایا، حارث نے بالوں کو پکڑا، پسے گردن۔ ہاں ایسے 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 رویا جاتا ہے۔ آخری جملہ، بچے کی گردن کو کاٹا، لاشے کو اٹھایا، جب بڑے بھائی نے دیکھ لیا میرا چھوٹا بھائی آ گیا، ایک طرف سے محمد کا لاشا چلا، ایک طرف سے ابراہیم کا لاشا چلا، دونوں بھائیوں نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آجا میرے بھائی، میرے گلے سے لگ جاؤ۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے، لاشا آگے بڑھا، چلو بھیا بابا انتظار۔